آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ مومن کی مثال کس جیسی؟ صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کا جواب دے اور کیا جواب دے. کسی کو کوئی جواب نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے. گرمی آئے، سردی آئے، بہار آئے، خزاں آئے، یہ ہمیشہ سرسبز رہتا. عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے باپ عمر سے کہنے لگے بابا یہ جواب میرے ذہن میں آیا تھا. حضرت عمر کہنے لگے پھر دیا کیوں نہیں؟ اگر یہ جواب نبی کی مجلس میں تو دیتا تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا. کہا بابا مجھے شرم آئی کہ ابو بکر بیٹھا ہے، میرا باپ عمر بیٹھا ہے، عثمان و علی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں اپنی رائے ان کے سامنے رکھوں. مجھے شرم آئی، اس لیے میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا. اور اللہ کے نبی نے بھی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا رجل صالح، یہ صالح انسان ہے، صالح نوجوان ہے، نیک آدمی. اب اس صحابی کے ساتھ والجماع کہنے والے، اہل السنہ والجماع کہنے والے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ. میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب آپ نماز کی ابتدا کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفعهما كذلك، آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے. بخاری اور مسلم کی اس صحیح حدیث کو سند کے لحاظ سے رد تو نہ کر سکے. کہنے لگے عبداللہ ابن عمر تو چھوٹے سے بچے تھے، ان کی حدیث کا کیا اعتبار؟ زد کس پر آئی؟ نبی کی حدیث پر. عبداللہ ابن عمر کی ذات کو بھی تام و تشریح کا نشانہ بنایا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رجل صالح، اور پوری جماعت کو وہ جواب نہیں آیا جو عبداللہ ابن عمر کو سوجا تھا. اور ہم اس کو معمولی سا بچہ پیش کر کے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی شان کو کم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ ان کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں. اس کا نام اہل السنہ والجماع رکھ دیا جائے. اور یہ اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا دھوکہ، اپنے آپ کو یہ حنفی کہتے ہیں. حنفی کا معنی کیا ہے کہ نعمان ابن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک اعمال ہوتے ہیں. عقائد دل میں ہوتے ہیں، اعمال ظاہر ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے دل میں ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے. اور اس عقیدے کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا فضا میں بلند ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف کوچ کرتے ہیں. یہ اس عقیدے کا اظہار ہے. عقیدہ دل میں ہے، عقیدہ چھپا ہوتا ہے اور اعمال ظاہر ہوتے ہیں. 5 چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی عمارت اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی. سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ عقیدہ. وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت، باقی 4 چیزیں یہ اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات.
ہی چیزیں ہیں، یا عقیدہ یا عمل۔ اب تقلید کرتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کس میں؟ عقیدے میں؟ کہا نہیں، ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ باقی 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ کا یہ عقیدہ نہیں، اور بعض لوگوں نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے رجوع کر لیا تھا اس عقیدے سے، اور مان لیا تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ زادتہم ایمانا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، مفتی بلخی امام صاحب کا شاگرد ہے، وہ امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں، فرمایا فقط کفر، وہ آدمی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں۔ کہا اچھا وہ آدمی اگر یہ مان لے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے پتا نہیں کہ عرش زمینوں پر ہے یا آسمان پر ہے، فرمایا فہو کافر، وہ کافر۔ کیوں؟ کہا قرآن کی اس آیت کا یہ انکار کر رہا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی۔ اب یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ شرع عقیدہ طحاویہ میں باسط مفتی بلخی اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں، اور ابو اسماعیل الانصاری سند کے ساتھ مفتی بلخی تک یہ بات پہنچاتے ہیں اپنی کتاب الفاروق میں، جس میں امام صاحب کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور باقی 3 امام ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی لونڈی سے پوچھا تھا باشارۃ السماء، اس نے بھی یہی کہا تھا اللہ عرش پر ہے۔ تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کثرت سے اس کے بارے میں آئی۔ اب حنفی کہلانے کا کیا مطلب جب امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو ہی نہ مانا جائے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگے کہ اللہ بحق فلاں کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حرام۔ المحنت المفند اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ حنفی کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر مر جائے یا زندہ ہو، مرنے کے بعد بھی کسی آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، وسیلہ دینا ان کے ہاں جائے۔ اب حنفی بننے کا کیا معنی؟ جب امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی بات ہی نہیں ماننی، پھر حنفی بننے کا کیا معنی؟ اصل میں یہ لوگ نہ اہل سنہ ہیں، نہ والجماعہ ہیں، نہ حنفی ہیں۔ اگر حنفی ہوتے امام صاحب کے عقیدے کو مانتے اور امام صاحب ان کو دارہ اسلام سے خارج نہ کرتے۔ اصل میں یہ ہے کون؟ ان کا مذہب دیوبند، جدید ہے قدیم نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو کتنا عرصہ گزرا، اندرا گاندھی کے دور حکومت میں 7 سالہ جشن منایا جاتا۔ کس چیز کا؟ دارالعلوم دیوبند کو 100 سال پورے ہوتے ہیں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں، اور اس جلسے کی صدارت اندرا گاندھی خود کرتی ہے۔ اسٹیج پر اندرا گاندھی بیٹھی ہے اور علماء نیچے بیٹھے۔